السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، ہمیں کن چیزوں سے افطاری کرنی چاہیے؟ ایسی کون سی اشیاء استعمال کرنی چاہیے جو ہماری صحت کے لیے صحت مند ہو؟ جزاک اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا سوال ہے کہ افطاری کے وقت ہمیں کون سی چیزیں استعمال کرنی چاہیے اور کون سی چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے، اور وہ کون سی چیزیں جو ہماری صحت کے لیے سب سے زیادہ بہترین ہیں۔ افطاری کرنے سے پہلے ہمیں 3 باتوں کا بہت خیال رکھنا ہے کہ ہمارا جو معدہ ہے وہ صبح سحر سے لے کے غروب آفتاب تک تقریباً 16 گھنٹے خالی رہا ہے۔ اب اس میں ایک ہماری باڈی کا جو ٹیمپریچر ہے جو 37 سیلسیٹ ہے، تو ہماری جو اسٹمک کی اس وقت کیفیت ہے وہ 37 سیلسیٹ کے اکارڈنگ ہے۔ ہمیں اس میں وہ چیزیں ڈالنی چاہیے جو سب سے پہلے ہمارے اسٹمک کے ٹیمپریچر کے اکارڈنگ ہے۔ تو سب سے پہلی بات، یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک رواج بن چکا ہے، جتنی گرمی زیادہ ہوگی ہمارے ہاں اتنا چل واٹر استعمال کیا جاتا ہے، اتنا ٹھنڈا مشروب استعمال کیا جاتا ہے، ٹھنڈے جوس استعمال کیے جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اس بات کو بہت دھیان سے سمجھ لو۔ اگر آپ کے بدن پہ جب وہ بدن گرم ہے اچانک سے کوئی ٹھنڈا پانی ڈالے تو آپ کی باڈی کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ کی باڈی ایک دم شیور کرنا شروع کر دے گی، اس میں شیورنگ سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو میرے محترم بھائی اور بہنوں، جب آپ کا سٹمک 16 گھنٹے خالی رہا ہے، ایمٹی سٹمک ہے، اب اس کا ٹیمپریچر جو ہے، آپ کو سب سے پہلی بات جس کے اوپر فوکس کرنا ہے وہ ہے اپنا جو کھانا آپ نے باڈی میں ڈالنا ہے وہ باڈی ٹیمپریچر پہ ہونا چاہیے۔ اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ روزہ کھجور کے ساتھ افطار کرو، روزہ کھجور کے ساتھ افطار کرو، کیونکہ کھجور کو آپ ڈائریکٹلی تو کھا نہیں سکتے۔ آپ کیا کرو گے؟ کھجور کو لوگے، اس کو آپ چباؤ گے۔ جب آپ اس کو چباؤ گے تو آپ کی جو سلیوری گلینڈ ہے وہ کچھ سلائیوا پروڈیوس کریں گے۔ وہ جو سلائیوا آئے گا، کیونکہ وہ آپ کی باڈی سے آ رہا ہے تو وہ آپ کی باڈی کے ٹیمپریچر کے اکارڈنگ ہے۔ تو کھجور کو اچھی طرح چباؤ، اور اگر پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عموماً روزہ کھجور سے افطار کرتے تھے، تو ہمیں بھی کھجور سے افطار کرنا چاہیے۔ سیکنڈلی، جو آپ نے مشروب لینا ہے میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہمیں وہ مشروب لینا چاہیے جس کا ٹیمپریچر آپ کی باڈی کے ٹیمپریچر کے اکارڈنگ ہے، یا کم از کم اگر ایسا نہیں ہے تو اس کو اس طرح پانی کو پیو، جیسے میں اکثر کہتا ہوں پانی کو سپ سپ کر کے پیو۔ اور اس کے اندر ایک بہت بڑی لاجک یہ ہے کہ جب آپ پانی کے چھوٹے چھوٹے سے آپ پانی کو اس طرح چوس چوس کے پیو گے تو میرے محترم بھائی اور بہنوں، وہ جو پانی کا ٹیمپریچر ہے وہ آپ کی باڈی کے ٹیمپریچر کے ایکول ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اس کو گٹ گٹ کر کے پیو گے تو وہ ٹھنڈا پانی ہے، وہ ٹھنڈا پانی جب آپ کے معدے کی لیئر پہ جا کے گرے گا تو بتاؤ آپ کی ایسوفیگس کو اور آپ کے سٹمک کو وہ کس طرح ہیلدی رہنے دے گا؟ تو افطاری کے وقت خاص طور پہ جب سٹمک نے اتنی لمبی جرنی کر کے 16 گھنٹے خالی رہ کے اس حالت میں آپ کے پاس آیا ہے، تو اب آپ کو اس کا احساس کرنا ہے، اس میں وہ چیز ڈالنی ہے جو اس کے ٹیمپریچر کے اکارڈنگ ہے، پہلے نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پہ ہمیں کھانا کیا چاہیے؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں، 16 گھنٹے آپ کا پیٹ خالی ہے، آپ کو وہ چیزیں لینی چاہیے جو آپ کو شارٹ ٹائم میں لانگ ٹرم انرجی دے۔ اس کے لیے میں اکثر بتاتا ہوں کہ ہمیں نبیذ پینا چاہیے، نبیذ پینا چاہیے۔ نبیذ کیا ہے؟ پانی کے اندر آپ بادام ڈالو، اس میں کھجوریں ڈالو، اس میں سفید تل ڈالو، اس میں چاروں مغز ڈالو اور اس کو گرائنڈ کر لو۔ یہ پانی میرے محترم بھائی اور بہنوں 100% آرگینک ہے۔ اگر آپ اس میں ڈالنا چاہو تو شہد ڈال سکتے ہو، ڈالنا چاہو تو اس میں میٹھا کرنے کے لیے گڑ ڈال سکتے ہو۔ تو یہ پانی سب سے بہترین ہے۔ اور یہ جو پانی ہم لوگ پیتے ہیں، خاص طور پہ سافٹ ڈرنک، انرجیٹک ڈرنک، فیزی ڈرنک، کاربونیٹڈ ڈرنکس، یہ وہ پانی ہے جس میں 100% کیمیکلز ہیں۔ یہ پانی اگر آپ کے اسٹمک میں جائے گا تو یہ اس کو بیمار کرے گا۔ ہمیں اس کے علاوہ یہ جتنے آپ آرٹیفیشل سویٹ سے میٹھے کیا گیا پانی مشروب بناتے ہیں، اس کا نام XYZ آپ کچھ بھی رکھ دو،
میرے محترم بھائی اور بہنوں، جب آپ چینی سے بنے ہوئے مشروبات پیو گے، چینی سے بنے ہوئے آپ بزوری پیو گے، آپ اناب پیو گے، چینی سے بنے ہوئے آپ مشروبات پیو گے، تو چینی نہیں ہے، یہ چونا ہے۔ اور ایک لمحے کے لیے ذرا سوچو کہ جب آپ کا سٹمک 16 گھنٹے خالی اور آپ اس میں چینی ڈال رہے ہو، تو بتاؤ وہ اس کی لیئر کا کیا حال کرے گا۔ یہ جتنے پیپٹک السر ہو رہے ہیں، جتنے السریٹو کولائٹس ہو رہے ہیں، جتنے آپ کی ماؤتھ کیوٹی میں السر ہو رہے ہیں، آپ کی خوراک کی نالی میں السر ہو رہے ہیں، اس کا ایک بڑا سبب یہ چونا ہے۔ چینی کے اندر میرے محترم بھائیوں بنڈل آف چونا ڈالا جاتا ہے۔ تو ہمیں افطاری کے وقت خاص طور پہ ایسے مشروبات نہیں لینے چاہیے۔ آپ نے لینا ہے تو نیچرل جو فروٹس کے جوس ہیں، تازہ پھلوں کا رس لو، سیب کا رس لو، ناریل کا رس لو، نبیذ بنا کے پیو۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، جتنے فریش جوسز سیزنل جو فروٹس ہیں ان کا، جو آج کل تربوز عام ہے تو تربوز کا رس بنا کے پیو۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسرے نمبر پہ میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہمیں تلی ہوئی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ تلی ہوئی چیزیں، اور خاص طور پہ یہ جو بازار کے پکوڑے ہیں، سموسے ہیں، کچوریاں ہیں، چکن رول ہے، کاغذی سموسے ہیں، میرے محترم بھائیوں جو آئل بار بار یہ جو جس میں ری پروسیس ہوتا ہے، جس میں بار بار اسی تیل میں بار بار سموسے پکوڑے بنائے جاتے ہیں، واللہ یہ ٹاکسن ہے، یہ زہر ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی نسل کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، تیل میں بنی ہوئی چیزیں، یہ جو ریفائنڈ کی ہوئی چیزیں ہیں، میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے تو یہ جو کوکنگ آئل ہے یہ بنڈل آف کیمیکلز ہے، اور پھر وہ تیل جو بار بار ری پروسیس ہو رہا ہے، ایک ہی تیل میں بار بار چیزیں بن رہی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ان چیزوں سے اوائڈ کرو۔ یہ چیزیں آپ کے نہ صرف گلے کو خراب کریں گی، یہ آپ کے ایسے انفیکشن پیدا کریں گی کہ لوگ آج واللہ جب میرے پاس آتے ہیں میں حیران رہ جاتا ہوں، وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنے زخم ہیں۔ افطاری کے ٹائم اس کے ساتھ میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہر وہ چیز چھوڑ دو۔ میرے محترم بھائیوں، کبھی افطاری میں فاسٹ فوڈ مت لو، جنک فوڈ مت لو، فروزن فوڈ مت لو، آرٹیفیشل فوڈ مت لو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے، جو چیز مٹی سے پیدا ہوتی ہے وہ پھل ہے، وہ سبزیاں ہیں، وہ ڈرائی فروٹ ہے، وہ اجناس ہے، وہ قدرتی چیزیں ہیں۔ تو میرے محترم بھائی اور بہنوں، وہ چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں ان کو استعمال کرو، اور وہ چیزیں جو میرے محترم بھائیوں فیکٹریوں میں بنتی ہیں، کیمیکل بنتی ہیں، جو مین میڈ ہے، اس سے اوائڈ کرو۔ اور خاص طور پہ وہ چیزیں جس میں سارے کا سارا کیمیکل ہے، اس سے اوائڈ کرو۔ افطاری کے لیے بہترین چیز میرے محترم بھائیوں، حرم میں اگر آپ دیکھیں تو وہ لوگ کس سے روزہ افطار کرتے ہیں؟ وہ کھجور سے افطار کرتے ہیں، وہ زمزم سے افطار کرتے ہیں، وہ دہی لیتے ہیں، اور وہ مخصوص قسم کا جو وہاں پہ خبز ہوتا ہے، وہ جو بند ہوتا ہے، میرے محترم بھائی اور بہنوں، وہ اس سے روزہ افطار کرتے ہیں۔ ہمیں بھی میرے محترم بھائیوں اپنی افطاری کو سادہ کرنا چاہیے، کیونکہ افطاری کا مطلب پیٹ بھرنا نہیں ہے۔ روزے کا مقصد تھا لعلکم تتقون، تاکہ ہم متقی بن جائیں، اور ہم نے افطاری کے نام پہ کتنی خرافات، یہاں ہم حدیث بھول جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنت کھاتا ہے اور کافر 7 آنتیں کھاتا ہے۔ ہم دسترخوان کے اوپر ہم نے مومن بننا تھا کہ کافر بننا تھا؟ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا چاہیے، لیکن حد اعتدال سے نہیں گزرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں افطاری کے وقت 100% ان چیزوں کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نیچرل ہیں، جو 100% آرگینک ہیں۔ وہ پھل ہیں، سبزیاں ہیں، ڈرائی فروٹ ہے، اجناس ہیں، اور قدرتی چیزیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں 100% ان ساری باتوں کی حقیقت کو سمجھنے کی، سمجھ کے عمل کرنے کی، اور عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے کچے اور پکے مکانوں میں انسان ہیں ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت شکریہ سر، جزاکم اللہ۔ جزاک اللہ۔